maintaining strategic ties with China, the West and Gulf states at the same time. اب بات یہ ہے کہ قطر کو بھی اس بات کی امپورٹنس کا پتہ ہے اور قطر نے اس بات کو ابھارا بھی ہے کہ پاکستان جو ہے اس نے اس وقت وہ ویسٹ کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات میں، یعنی امریکہ کے ساتھ اور یورپین کنٹریز کے ساتھ، چائنا کے ساتھ بھی بہت بہت اچھے تعلقات میں، رشیا کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات میں، اور گلف کنٹریز کے ساتھ بھی پاکستان بہت اچھے تعلقات میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان پوری طرح سے سارے کے سارے کنٹریز کو ایک لائن پر، ایک پیج پر لے کر چل رہا ہے. سو قطر کو بھی اس بات کی امپورٹنس کا پتہ ہے کہ پاکستان کی جو امپورٹنس ہے ایک دم سے جو مئی کے کانفلکٹ کے بعد بھارت کے بعد ایک دم سے جو اوپر آ گئی ہے، اس کا سب سے بڑا ریزن یہ کہ پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے، اور پاکستان نے جو امریکہ کو ایک دم سے پریز کرنا شروع کیا اور پھر پاکستان کے لیے آسانیاں آنا شروع ہو گئیں فرام چائنا، فرام یو ایس، فرام رشیا، فرام مڈل ایسٹ. تو ان سارے معاملات نے پاکستان کی امپورٹنس بڑھی ہے. چاہے ایران کو نیوکلر اسٹیٹ بننے کے لیے روکا جائے، اس کو بتایا جائے کہ اگر وہ نیوکلر اسٹیٹ بنے گا تو اس سے جو جتنا بھی مڈل ایسٹ ہے اس پر بہت برا اثر پڑے گا اور معاملات ہمیں خراب ہوتے ہوئے دکھیں گے. اچھا، اب ایک اور بات کو ذرا سمجھیے گا اور ایک بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بھرپور کوشش کیجیے گا جو میں آپ کو بھی بتانے جا رہا ہوں. دیکھیے، بات اس ٹائم یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس ٹائم غزہ کے بھی معاملے میں انوالو ہے. آپ کو یاد ہوگا آج سے ایک ہفتے پہلے پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب نے دورہ کیا ایجپٹ کا، انہوں نے دورہ کیا جارڈن کا، اور پھر جب پرائم منسٹر محمد شہباز شریف صاحب پہنچے سعودی عربیہ میں تو پھر وہ سعودی عربیہ بھی آگے. یہ دورہ اس لیے امپورٹنٹ تھا کیونکہ ایک انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس بنائی جا رہی ہے غزہ کے لیے. وہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس غزہ کے لیے اس لیے بنائی جا رہی ہے تاکہ جو اسرائیل کی فوج نے بفر زون بنایا ہوا ہے، اس بفر زون میں وہ فوج آ جائے، اسرائیل کی فوج واپس اسرائیل کے اندر چلی جائے، اور وہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے جس میں پاکستان ہوگا، ایجپٹ ہوگا، انڈونیشیا ہوگا، اذربائیجان ہوگا، قطر اور سعودی عرب کی جو 8 سے 9 مسلم کنٹریز کی جو فوجیں ہوں گی، وہ اس بفر زون میں جائیں گی. یہ جو ریڈ والا علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس سارے علاقے میں یہ والی فوجیں جائیں گی اور اس ریڈ علاقے سے واپس ساری فوجیں اسرائیل کی اپنے کنٹری میں واپس چلی جائیں گی. اور یہ فوج کیا کرے گی؟ یہ حماس سے اس کے ہتھیار لے گی اور اگلے 2 سال تک غزہ کے اندر پراپرلی پیس اسٹیبلش ہوگا، اور 2027 یا 2028 تک ایک ایسی گورنمنٹ آئے گی جس میں حماس تو نہیں ہوگا لیکن پیلسٹینین لوگ ہوں گے اور وہ اپنی ایک گورنمنٹ بنائیں گے تاکہ ایک اگلی پیو ہو وے جس میں پیلسٹینین ایک ریاست بنے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی امپورٹنس اس سارے معاملے میں کیوں اتنی زیادہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پاکستان مڈل ایسٹ کی پالیٹکس میں بہت زیادہ انوالو ہو چکا ہے. ہمیں یہ انوالومنٹ آج سے پہلے اتنی نظر نہیں آئی. انوالومنٹ اس لیے پاکستان کی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایک تو پاکستان کی امپورٹنٹ، جو پاکستان کا اسٹیچر بڑھا ہے وہ مئی کے کانفلکٹ کے بعد بڑھا ہے. جتنے بھی کنٹریز ہیں اس سے پہلے وہ سمجھتے تھے کہ بھارت کی جو ملٹری ہے وہ پاکستان سے بہت بڑی ملٹری ہے، بھارت کی ملٹری کبھی بھی پاکستان کو ڈیفیٹ کر سکتی ہے، پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے. بٹ مئی کے کانفلکٹ نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. پاکستان اور بھارت کی ملٹریز برابر ہی ہیں، بلکہ پاکستان نے زیادہ اچھا جو ہے وہ شو کیا ہے. اس چیز کی بات اذربائیجان، ترکی، سعودی عربیہ، قطر، ایون ایجپٹ، ان کنٹریز کو ایک چیز کی ریلائزیشن ہوئی ہے کہ اگر غزہ میں کوئی کنٹری حماس سے ڈس آرمامنٹ کروا سکتا ہے ویپنز کی تو پاکستان ہے. پاکستان کے پاس یہ امپورٹنس ہے اور پاکستان کے پاس یہ ایکسپیرینس ہے کہ وہ کر سکتا ہے. تو دیٹس وائی پاکستان سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ بھی کر رہا ہے، قطر کے ساتھ بھی معاملات کو بہتر کر رہا ہے، مڈل ایسٹ میں بھی اپنی گرپ کو بڑھا رہا ہے، پھر ارمینیا کے ساتھ تعلقات پاکستان نے بڑھا رہی ہے، ایران کے ساتھ معاملات بہت بہتر ہیں. بنگلہ دیش جو ہے اس نے بھی پاکستان کو ریکگنائز کیا کہ یہ بہت بڑی پاور ہے جو بھارت کو ٹکر دے سکتی ہے. تو یہ پاکستان کی جو ملٹری ہے، جو پاکستان کا ڈیفنس اور پولیٹیکل اسٹیچر ہے، وہ ایک دم سے بڑا دکھتا ہوا ملا ہے. اس وجہ سے پاکستان کو غزہ کے پیس پروسیس میں امریکہ نے خود انوالو کیا ہے، بیکاز امریکہ کو یہ پتا ہے کہ طاقتور فوج ہی اگر ادھر آئے گی تو وہ معاملات کو پروفیشنلی بہتر طریقے سے انوالو کرے گی. اور یاد رکھیے گا، اسرائیل نے فی الحال اس معاملے میں کوئی پاکستان کی طرف سے ریزرویشن شو نہیں کی. ہاں، ٹرکی کے معاملے میں اسرائیل نے کہا ہے کہ ٹرکی کی فوج نہیں آنی چاہیے. پاکستان کی فوج کے معاملے میں اسرائیل نے کوئی ایسی ریزرویشن شو نہیں کی. اس کا مطلب ہے اسرائیل چاہتا ہے کہ پاکستان کی فوج آئے اور اس سارے معاملے کو کلیئر کرائے تاکہ غزہ کے اندر ایک پیس پروسیس ہو. پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے مور امپورٹنٹلی، کیونکہ ہم لوگوں کے دماغوں میں ایک بڑا امپورٹنٹ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان اگر مڈل ایسٹ کے اندر گھس گیا، خاص طور پہ غزہ میں گھس گیا، تو کیا پاکستان کی فوج حماس کی فوج کے ساتھ لڑائی کرے گی؟ آفٹر آل حماس کے جو لوگ ہیں وہ مسلمان ہیں اور ایک سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے پاکستان میں بھی ان کے لیے، مڈل ایسٹ میں بھی ان کے لیے، کہ ان کو مارا نہ جائے.
تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کو حل کرنے کے لیے پاکستان اس ٹائم مڈل ایسٹ کے بار بار دورے کیے جا رہے ہیں, چاہے پاکستان کے پریزیڈنٹ ہوں, چاہے پاکستان کے پرائم منسٹر ہوں, چاہے پاکستان کے فیلڈ مارشل ہوں, تو یہ بار بار جا رہے ہیں اور بیسکلی ایک میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کا کیا اسٹانس ہوگا حماس کو لے کے, بیکاز پاکستان ان سے ڈائریکٹلی لڑائی تو نہیں کرے گا نا. اور میں آپ کو بار بار یہ بتا چکا ہوں بات, یہ حماس اتنی آسانی سے جو اپنے ویپنز ہیں وہ چھوڑے گا بھی نہیں. حماس نے یہ کہا تھا کہ وہ مور امپورٹنٹلی وہ لوگوں کو تو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہوسٹیجز تھے, جو یرغمالی تھے, ان کو تو واپس کر دے گا پیس پروسیس کے لیے, لیکن وہ اپنے ہتھیار جو ہے نا وہ اس طرح ایک دم دے گا نہیں. تو دیٹس the ریزن وائی کہ یہاں پہ ڈیڈ لاک ہمیں دکھتا ہوا مل رہا ہے. اور بار بار ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے اس ہفتے بھی ایک دو دفعہ اسٹرائکس کر کے سیز فائر کو بریک کرنے کی کوشش کی ہے, وہ بار بار اسٹرائکس کر رہا ہے. سو دیٹس the ریزن وائی کہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں پاکستان کا رول تو ہے, لیکن یہ بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے اور پاکستان اس چیز کو بڑے کلوزلی دیکھ رہا ہے. اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کا جو سعودی عرب کے ساتھ اور جو خاص طور پہ قطر میں پاکستان کی جو انوالومنٹ ہے, یہ انوالومنٹ پاکستان کے لیے کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے. دیکھیے, بات اس ٹائم یہ ہے کہ قطر ایک بہت بڑی فائنینشیل پاور ہے, بہت بڑی اکنامک پاور ہے. پاکستان یہ چاہتا ہے کہ قطر پاکستان کی ملٹری کے ساتھ بھی تعلقات کو بہتر کرے. پاکستان یہ بھی چاہتا ہے کہ قطر جو ہے وہ پاکستان کی اکنامک معاملات میں بھی پاکستان کے ساتھ بہتری کرے, پاکستان کو سستی LNG دے تاکہ پاکستان کی اکانومی بوسٹ کرے. ایک اچھی اکانومی ایک بڑی ملٹری بنا سکتی ہے اور ایک بڑی ملٹری ان سارے کنٹریز کو ڈیفینڈ کر سکتی. تو پاکستان کا کیس بڑا اسٹرانگ ہے. تو پاکستان قطر کے ساتھ یہ بھی بہت بڑا معاملہ چاہتا ہے. اگلی بات سنیں گا, اگلی بات اہم اس سارے معاملے میں یہ ہے کہ جو پاکستان کا ریجنل انفلوئنس ہے مڈل ایسٹ میں, خاص طور پہ جب سے سعودی عربیہ کے ساتھ پاکستان کا ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے, اس ریجنل ایگریمنٹ کے بعد پاکستان کو ایک بات سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان جو اپنی سافٹ پاور کے ساتھ جو کام کر سکتا ہے وہ شاید ہارڈ پاور کے ساتھ نہ کر سکے. تو پاکستان نے اپنی سافٹ پاور یوز کر کے اس ٹائم سعودی عربیہ ہو, چاہے ایران ہو, چاہے محسن نقوی صاحب کا ایران کا دورہ ہو, چاہے قطر کا پریزیڈنٹ زرداری کا وزٹ ہو, چاہے فیلڈ مارشل صاحب کا وزٹ ہو, ایجپٹ کا یا جارڈن کا, تو پاکستان ان سارے کنٹریز کو انگیج کرنا چاہ رہا ہے اور سب کے ساتھ جو ہے وہ اچھے ریلیشن شپ رکھنا چاہ رہا ہے. ایسا نہیں کر رہا کہ سعودی عرب کے ساتھ بہتر کرے تو ایران کو جھنڈی دکھا دے, کیونکہ ایران بھی پاکستان کے بارڈر کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اور یہ بڑی سینسٹیو چیزیں ہیں, اور آئی تھنک ہمیں آنے والے کچھ دنوں میں قطر کی طرف سے جو ہے مور امپورٹنٹلی جو ہے وہ نئے نئے جو ہے وہ ہمیں ایگریمنٹ دیکھنے کو ملیں گے, جس سے پاکستان کی اکانومی کو بہت زیادہ بینیفٹ ہوگا. آخر میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن کو دبائیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ چینل کو شیئر کیجیے گا. ہمارا پیٹریون پہ ایک پیج ہے جس میں ہر ہفتے 2 سے 3 اہم ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں, جو ایکسکلوسیو میں پیٹریون پہ ہی اپلوڈ کرتا ہوں.